قرآن شریف کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور قیامت محفوظ ہوگا. جی اچھا، پھر ایک اس کے ادنا شخص کو، ہم ادنا لوگ ہیں، بہت معمولی لوگ ہیں، جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو محفوظ کیا ہے، جو اس وقت ہماری افواج پاکستان کی سربراہی کر رہا ہے، تو اس سے بڑا اعزاز اللہ نے کیا نہیں دیا ہے. اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے ہمارے فیلڈ مارشل کو. 6 ستمبر 1965 کی شکست کے بعد بھارت کو بدترین شکست کو تقریباً اب 1 سال ہونے کو آ گیا ہے. 72 گھنٹوں کا یہ مقابلہ، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 6 مئی کی رات کے اندھیرے میں بھارت فالس فلیگ پہلگام آپریشن کا بہانہ بنا کے پاکستان کے 6 مقامات پہ حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد بھارت کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. 7 مئی کو 7 رافیل جہاز پاکستان بھارت کے گرا دیتا ہے، جس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ 10 مئی کی تاریخ کو بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. تقریباً 26 ٹارگٹس کو نشانہ بناتی ہے پاکستانی فوج، جس کے اندر بھارتی ایئر بیسز، ان کی فورسز کے ہیڈ کوارٹرز، ان کے S-400 میزائل سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اور پھر بھارت کا برا وقت شروع ہوتا ہے، مودی کا برا وقت شروع ہوتا ہے. لیکن 1 سال مکمل ہونے کے بعد ہم بنیاداً مرصوص اور مارکہ حق کو یاد رکھتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں اپنی افواج پاکستان کو. اس پر گفتگو کریں گے. عبدالرحمان کھیتران صاحب، I'd like you to start on it first. آپ کی نظر میں یہ جو ہماری اچیومنٹ تھی کتنی بڑی کامیابی تھی، اور آج جب اس کو 1 سال مکمل ہو رہا ہے تو ہمیں کیا عزم کرنا چاہیے؟ سردار کھیتران صاحب. دیکھیں، میں ایک بہت عجیب و غریب بات سے اس موضوع پر میں بات کروں گا. سر، قرآن شریف کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور قیامت محفوظ ہوگا. جی. اچھا، پھر ایک اس کے ادنا شخص کو، ہم ادنا لوگ ہیں، بہت معمولی لوگ ہیں، جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو محفوظ کیا ہے، جو اس وقت ہماری افواج پاکستان کی سربراہی کر رہا ہے، تو اس سے بڑا اعزاز اللہ نے کیا نہیں دیا ہے. اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے ہمارے فیلڈ مارشل کو کہ ایک قرآن جو ہمارے جس پہ ایمان ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور ایک قرآن، وہی قرآن ایک شخص کو، ایک بندے کے سینے میں دفن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو تو اپنا پیارا بندہ بنا لیا ہے، اور اس کے ہاتھوں تو اس پاکستان کو اس نے بہت آگے لے جانا ہے. اور دشمن کو آپ نے کہا تھا نا کہ نانی، میں کہتا ہوں پرنانیاں یاد دلا دی ہیں آپ کے. 6 مئی سے لے کر 10 مئی تک یہ دنیا کی تاریخ ہے. ہم سے بڑی طاقت اور جدید رافیل جیسے جہازوں کو گرانا اور ان کے S-400 کو تباہ کرنا. یہ قریب ملک، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ملک ہمارے ساتھ تو ہمارا اللہ ہے. یہی ہندوستان کے بارے میں تو لوگ کہتے تھے کہ یہ سپر پاور بن رہا ہے، اور ایک غریب چھوٹا سا ہمارا اس کے مقابلے میں چھوٹا سا ملک ہے. اس کو جو عبرتناک انجام مئی میں ہوا ہے، آج تک وہ بیٹھ کے وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے. اس کے ساتھ کیا ہو گیا اس کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس کے تصور میں نہیں تھا کہ بلگرام والا واقعہ کر کے میں پاکستان پہ چڑھائی کروں گا، جیسے انہوں نے کہا تھا 65 کی جنگ میں کہ جیم خانہ لاہور میں ہم جا کے کافی پیئیں گے اور تاش کھیلیں گے. تو اب ان سے جا کے پوچھے کہ کہاں لاہور کا جیم خانہ، اور کہاں آپ کے رافیل، اور کہاں آپ کے جو ہے نا S-400 کہاں گئے. جیسے فیلڈ مارشل نے کہا کہ ہمیں اللہ کی جو ہے نا وہ اور اس کی شفقت ہمیں حاصل ہے. اس ملک کی جو ہمارے افواج پاکستان ہیں ان کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو، تو یہ ایک عجوبہ ہے، اور اس پہ تو ہمیں جشن منانا چاہیے. ہماری اپوزیشن کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ہماری افواج پاکستان کو، ہمارے لیڈرشپ کو، اور مل بیٹھ کے ہم کسی کے وجود سے انکاری نہیں ہیں. ہم PTI کے وجود سے انکاری نہیں ہیں، ویسے تو مسلم لیگی، میں پیپل پارٹی کے وجود سے انکاری نہیں ہوں، میں JUI کے وجود سے انکاری نہیں ہوں. جو بھی چھوٹی بڑی سیاسی آج پاکستان کو اتنے بڑے اعزاز حاصل، پوری دنیا میں وہ سالسی کر رہا ہے. میں کہتا ہوں ایک سپر پاور ہندوستان کو اس نے اسی مائی میں وہ کر کے دکھایا کہ وہ آج تک یاد کرے. تو ہمیں مل بیٹھ کے اس کو ملک کو آگے لے جانا چاہیے. ہمیں سب ذاتی رنجشیں بھلا دینی چاہیے. بالکل ٹھیک سر، اجازت دیں میں آگے بڑھ سکوں. سردار صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا اوپینین سر. ڈاکٹر علی عمران. دیکھیں طبعا اس میں کوئی شک نہیں کہ افواج پاکستان کا بر وقت اور بڑا زبردست جو اقدامات تھے، جس کی وجہ سے
इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, और आपने देखा कि किस तरह उसके ऐसे S-400 जो दिफाई निज़ाम है उसको नाकारा बनाया गया, उसको तबाह किया गया, और फिर इंडिया के पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने अपने मिसाइलों की पेनिट्रेशन करते हुए ये बता दिया कि आपका जो दिफाई निज़ाम है वो हरगिज़ जो है वो नाकाबिल शिकस्त नहीं, और अब जब चाहेंगे इंशाल्लाह आपको, जब चाहेंगे आपको गिरबान से पकड़ लेगा, और पकड़ के दिखाया भी। देखिए ये तो था वो पोर्शन जहां पर आपके दिफाई इदारे और अफवाज पाकिस्तान जो पिछले 17 सालों से मुल्क के दिफा के लिए हाजिर है, और हमारे शोहदा और हमारे वो माए जिनके बच्चे माज़ जंग पर शहीद होते हैं, और उनकी शहादत की मैयतें और लाशें घरों में आती हैं, और लोग उनसे अकीदत का एक बहुत बड़ा अकीदत रखते हैं लोग पाकिस्तान की, और अपनी फौज से प्यार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ था जो असल चीजें ये है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम 25 करोड़ लोगों की आबादी है। क्या एक तरफ तो अफवाज पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभा रही है, मुल्क के दिफा की बात हो, इंटरनेशनल इशूज हो उनके अंदर, अगर वो आर्बिट्रेटर का रोल अदा कर रहे हैं, या वो इतने बड़े अमेरिका और ईरान जैसे मुल्क जिनकी इस वक्त लड़ाई हो रही है और उसको इस बात पर मजबूर कर रहे हैं वो बैठकर आपस में बात करें, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है इस वक्त अपना हॉर्मुज़ की और जो ब्लॉकेड है अमेरिका की तरफ से, वो न सिर्फ पूरी दुनिया का मसला है बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान में बड़ा क्रिटिकल मामला है। अगर इस वक्त पाकिस्तान ये चीजें खत्म नहीं करवाता तो पूरी दुनिया I agree. I'm short on time, डॉक्टर साहब. I'm sorry to interrupt. I apologize, sir. आपकी इजाजत से आगे बढ़ना चाहूंगा. बैरिस्टर आमिर हसन साहब, योर ओपिनियन सर. जी, आज का दिन जो है वो पाकिस्तान की दिफाई जो इस्तेहकाम है उसे साबित करता है। मेरे दोस्त ने पिछले सेगमेंट में बड़ी बातें की कि सियासी कुव्वतों ने कुछ नहीं किया, मुल्क आगे नहीं बढ़ा, तो अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को ये जवाब था, और ये तमाम उस लीडरशिप का, वो सियासी हो या वो दिफाई हमारी लीडरशिप हो, मुसल्लह अफवाज के, तो ये एक जवाब था बड़ा बेहतरीन। पाकिस्तान ने ये जवाब दिया जिसे हमारी आलमी सतह पे भी एक पोजीशन बढ़ी, और जिसमें हम अब ये समझना भी चाहिए कि अगर हम दिफाई तौर पे आज एक एटमी कुव्वत है, हमारे पास बेहतरीन निज़ाम मौजूद है कि भारत की जारहियत का जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, तो इसी तरह अब हमें आगे बढ़ना है, हमें मईशत में खुद को बेहतर करना है, सियासत को इस्तेहकाम देना है, पाकिस्तान को एक वकार देना है। उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि तल्ला साहब ये 9-10 मई आया, इससे पहले भी एक 9 मई आया था, और ये जवाब है मार का याद उस 9 मई वालों को भी और इस 9 मई वालों को भी जिन्होंने जारियत का इर्तिकाब किया कि पाकिस्तान के दिफा के ऊपर और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद है, इसलिए इसे आप इस पे निशाना ना बनाएं, इसके इख्तियारों के ऊपर हमलावर ना हो। बैरिस्टर साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम. आई अपोलोजाइज. आई एम सॉरी सर. इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए सब मिलकर आगे बढ़ें.